نے اس دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ کیا ہم محض مٹی کا ایک ذرہ تھے یا کسی اندیکھے عظیم راز کا حصہ؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہمارا وجود کس حقیقت سے جڑا ہوا تھا؟ قرآن ان پوشیدہ سچائیوں پر کیا روشنی ڈالتا ہے اور کیا جدید سائنس بھی ان رازوں کی تصدیق کرتی ہے؟ آج آپ جاننے جا رہے ہیں وہ انمول حقیقت جو صدیوں سے سوال بنی ہوئی ہے، لیکن جواب اب آپ کے قریب ہے۔ انسان کی زندگی یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 عالموں کا تعین فرمایا: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ حیات زندگی ان 4 عالموں پر مشتمل ہے اور ہر انسان کو ان 4 عالموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ عالم ارواح سے آئے ہیں، عالم دنیا میں رہ رہے ہیں، مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلے جائیں گے اور عالم آخرت میں قیامت کے دن پھر سے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جب ہمیں پیدا فرمایا تو ارواح کی شکل میں پیدا فرمایا اور جس عالم میں ہمیں رکھا گیا وہ عالم ارواح تھا۔ عالم ارواح کو عالم ارواح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر صرف روحیں رہتی ہیں، وہاں پر جسم نہیں ہوتا، اور کیونکہ روح پاک اور نورانی ہوتی ہے۔ اسلامی روایات کے مطالعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہم سبھی ایک اور عالم میں بھی رہ کر آ چکے ہیں جسے عالم ارواح کہتے ہیں، یعنی روح کو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا کر کے عالم ارواح میں رکھا گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روحوں کو انسانوں کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے پیدا کر دیا تھا۔ کائنات میں جب اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو میری عبادت کرے اور مجھے رب تسلیم کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے عالم ارواح کو پیدا کیا اور پھر اپنے خاص نور سے تمام روحوں کو پیدا فرمایا۔ روحیں اللہ تعالیٰ کے نور سے جدا ہو کر بالکل ساکت اور بے جان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی نگاہ سے ان پر شفقت فرمائی اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نورانی الفاظ سن کر تمام روحوں نے کہا، جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی فطرت اور عہد کے ساتھ انسان اس دنیا میں آتا ہے، مگر دنیا میں آنے کے بعد ماحول اس کو اپنے سانچے میں ڈال دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فطری طور پر دین اسلام یعنی دین حق لے کر پیدا ہوتا ہے، مگر بعد میں اس کے ماں باپ اس کو اپنا دین سکھا دیتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرمایا تو ان سے اقرار کروایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ یہ اقرار اس لیے کروایا گیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی دنیا اور دنیاوی حیثیت چاہے گا تو میں اسے وہ بھی عطا کروں گا، اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو میں اسے وہ بھی دوں گا، اور اگر میری ذات میری پہچان چاہتا ہے تو میں اسے وہ بھی عطا کروں گا۔ تمام انسانوں کی روحیں دنیا میں آنے کے بعد، کیونکہ ہماری سوچ اور عقل محدود ہے، اس لیے ہمیں اپنی روحانی زندگی یاد نہیں، لہٰذا اب ہمیں اپنا وعدہ یاد نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ ہمیں بار بار کیا ہوا عہد یاد دلوا سکے اور صحیح راستہ بتا سکے۔ کچھ یہودیوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور تم لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ دنیا میں بھیجے جانے کے بعد روح کی جتنی زندگی متعین کر دی گئی، اس سے ایک لمحہ بھی روح یہاں پر زیادہ وقت نہیں گزار سکتی۔ عالم دنیا حیات انسانی کی دوسری منزل ہے، یہی عالم دارالعمل ہے اور یہی پر کیے جانے والے اعمال آگے بھیج دیے جائیں گے۔ عالم ارواح روحوں کا ویٹنگ روم ہے جہاں پر وہ دنیا میں آنے کا انتظار کرتی ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں اپنی عمر گزارنے کے بعد یہ روحیں عالم برزخ کی طرف چلی جاتی ہیں، وہ بھی ایک طرح کا ویٹنگ روم ہے۔ یہاں پر یہ تمام روحیں قیامت کے دن کا انتظار کرتی ہیں۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جہنم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، اے اللہ، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، اس سے آگے کوئی اور بھی مرحلہ موجود ہے، مگر آخرت آخری مرحلہ ہے۔
اور وہاں پر لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ عالم دنیا میں انسان مادی جسم کی شکل میں ہے، یہی جسم روح کا پنجرہ ہے، اسی روح سے آپ کی زندگی ہے، آپ کی خوشیاں ہے، آپ کا سکون ہے۔ یہی روح روز ازل اپنے رب سے ملی تھی اور اسی روح نے اپنے رب کی آواز سنی تھی اور اپنے رب کو دیکھا تھا، اور اسی روح نے عہد کے جواب میں قالوا بلا کہا تھا، اور یہی روح آپ کے مرنے کے بعد دوبارہ اپنے اگلے عالم میں بھیجی جائے گی۔ اب اگر سائنس کی بات کریں تو سائنس بھی یہ ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ انسان زمینی مخلوق نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایلیس سلور جو کہ ایک سائنسدان، مصنف اور انوائرمنٹل جغرافی کے ایکسپرٹ ہیں، ان کے اس دہلکا خیز ریسرچ نے ایولیوشن کے نظریات کا جنازہ اٹھا دیا اور تمام ارتقائی سائنسدان قاصر ہو کر لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے ایک میناز کتاب لکھی جس کا نام ہے ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ۔ انسان اس سیارے یعنی زمین کا اصل رہائشی نہیں ہے، بلکہ اسی کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اس کے اصل پلانٹ سے اس کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ اس کتاب میں ان کے الفاظ پر غور کیجئے۔ ذہن میں رہے کہ یہ الفاظ ایک ایسے سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا اور جہاں یہ رہتا رہا ہے، وہ ماحول انسان کے لیے VIP تھا۔ وہاں پر انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی نازک مزاجی اور آرام پرست طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ بھی تردید نہیں کرنا پڑتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی لگژری لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جہاں سردی اور گرمی کی بجائے باہر جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاع بالکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تب اس مخلوق انسان سے کوئی غلطی ہوئی، اس کو کسی غلطی کی وجہ سے اس آرام دہ ماحول سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ جس نے انسانوں کو سیارے سے نکالا تھا، لگتا ہے وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں ستاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پر چاہتا، سزا یا جزا کے طور پر کسی کو بھی بھیج سکتا تھا۔ وہ مخلوق کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر ایلیس سلور کا کہنا ہے کہ ممکن ہے زمین کسی ایسی جگہ کے مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، جہاں پر صرف مجرم کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو، کیونکہ زمین کی شکل کالا پانی جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ وہاں انسان کو بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر ایلیس سلور ایک ایسے سائنسسٹ ہیں جو صرف مشاہدات کے دلائل کے نتائج حاصل کرنے کے بعد رائے قائم کرتا ہے۔ اس کتاب میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں۔ ان دلائل کی بڑی بنیاد جس پوائنٹس پر ہے، ان میں سے چند ایک ثابت شدہ یہ ہے: زمین کی گریوٹی اور جہاں سے انسان آیا ہے، اس جگہ کی گریوٹی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جس پلانٹ سے انسان آیا ہے وہاں کی گریوٹی زمین سے بہت کم تھی، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا وغیرہ بہت آسان تھا۔ انسانوں کے اندر کمر کے درد کی شکایت زیادہ گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی بھی مخلوق میں نہیں ہے جو زمین پر بس رہی ہے۔ ڈاکٹر ایلیس سلور لکھتا ہے کہ آپ اس روح زمین پر ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جسے ایک بھی بیماری نہ ہو، تب میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاؤں گا، جبکہ میں آپ کو ہر جانور کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی بیماریوں کو چھوڑ کر کسی بھی ایسے مرض میں گرفتار نہیں۔ ایک بھی انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد اسے چکر آنے لگتے ہیں اور سن سٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، نہ کسی اور طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ انسان محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے یہ احساس رہتا ہے کہ اس کا گھر اس پلانٹ پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسی اداسی طاری ہوتی ہے جیسے کسی پردیس میں رہنے والے پر ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں خونی رشتہ داروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹمپریچر ہر سیکنڈ بعد آٹومیٹک طریقے سے ریگولیٹ ہوتا ہے، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم نہیں۔ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہے۔ زمین کے اثر رہائشی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمہ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔
پہلے چیزوں کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد وہ غذا استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ جب یہ اپنے اصل پلانٹ پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کا جھنجھٹ نہیں اٹھانا پڑتا تھا، بلکہ ہر چیز کو ڈائریکٹ غذا کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ مزید یہ کہ انسان 2 پاؤں پر چلنے والا ہے، جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ ایلین ہر اس مخلوق کو کہا جا سکتا ہے جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانیاں ہیں۔ انسان کو زمین پر رہنے کے لیے نرم و گزاف بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس طرح نرم بستر کی ضرورت نہیں۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کے اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی۔ انسان زمین کے سب باسیوں سے بالکل الگ ہے، لہٰذا یہاں پر کسی بھی جانور، بندر یا چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں، بلکہ اسے کسی اور سیارے سے زمین پر کوئی اور مخلوق لا کر پھینک گئی۔ انسان کو جس اصل سیارے پر تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا گندا ماحول نہیں تھا۔ ایسی نرم و نازک جلد جو زمین کی سورج کے دھوپ میں جل کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس کی پیدائش اس سیارے کے مطابق بالکل مناسب نہیں بنائی گئی تھی۔ یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنے نازک مزاجی کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی اسی کے لیے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکوں۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اس کے ماں باپ کو وہاں پر میسر تھے اور اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہے۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری اور تھرڈ کلاس زندگی کی عادی ہے، جن کو نہ اچھا سوچنے کی توفیق ہے نہ اچھا رہنے کی۔ ایلیے سلور کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، بلکہ کچھ ہزاروں سال ہی گزرے ہوں گے۔ تب ہی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژری بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گھڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون۔ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھوں سال بھی گزرے ہوتے تو آج جو ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکے ہوتے، کیونکہ میں اور تم اتنے گئے گزرے نہیں کہ لاکھوں سال تک جانوروں کی طرح بے چارگی کی زندگی گزارتے رہیں۔ مزید یہ کہ وہ اس حوالے سے ارتقائی نظریہ کی بھی بڑی تردید کرتے ہیں، یعنی کہ انسان بندر یا چمپینزی سے ترقی اور ارتقاء کر کے انسان نہیں بنا، بلکہ یہ تو ایک معزز اور محترم مخلوق تھی جو ایک خاص شکل و صورت میں پیدا کی گئی۔ اگر یہ ارتقائی ہوتی تو آج کل کے بندر سے انسان کیوں نہیں بن رہے، اور یہ ارتقاء بندر ہی کے ساتھ کیوں؟ دیگر جانوروں کا بھی تو حق بنتا ہے۔ ڈاکٹر ایلیے سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر پایا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے۔ میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حضرت حوا علیہ السلام کے معاملے سے اچھی طرح سے باخبر ہیں۔ سائنس بھی اللہ کی طرف چل پڑی ہے اور سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام ہزاروں سالوں سے اپنی نسلوں کو بتاتے آ رہے ہیں۔ ارتقائی نظریات کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ یہ سیارہ زمین ہمارا نہیں، اور اللہ نے بھی اپنی کتاب قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ اے انسانوں، دنیا کی زندگی تمہارے لیے صرف آزمائش کی جگہ ہے۔